الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 14ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح پر ابھارا ہے اور عمل صالح کے جو فوائد ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا جو اجر اور ثواب ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے. خاص طور پر جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے یہ کہا کہ عمل صالح کو اختیار کرے، وہیں عورتوں کے سلسلے میں بھی کہا کہ جتنا احکامات الہیہ کا پابند مرد ہے اتنی ہی پابند عورت بھی ہے. دینی تعلیمات کا سکھانا، احکامات الہیہ پر عمل کرنا، دین کی تبلیغ، اشاعت، اس کی ترقی، اس کے استحکام، اس کے فائدے کے لیے جتنی ذمہ داریاں مرد پر ہیں اسی طریقے پر عورتوں پر بھی ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے احکام عطا فرمائے، وہیں عورتیں بھی اس کی پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام ہی سے عورت کو اہمیت دی ہے. اسے دین سیکھنے کا موقع بھی عنایت فرمایا، دین سکھانے کے لیے سہولیات بھی فراہم کی، دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو ابھارا بھی، اور دینی تعلیمات میں اور دین کی ترقی کے لیے ان کا جو کردار ان کے دائرے میں ہو سکتا ہے ان سب کی اجازت عطا کی گئی. کہیں اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، عورتوں کی آزادی نہیں ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. اس قسم کی جو بھی باتیں ہیں وہ غلط ہے. اسلام برابر عورت کی تعلیم کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے، ان کا لحاظ بھی کرتا ہے. ابتدائے اسلام ہی سے دیکھیے آپ کہ کبھی عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا گیا. ہاں، ان کے دائرے ہیں، ان کے حدود ہیں، ان کی خاص چیزیں ہیں جن میں ان کو پابند کیا گیا ہے. ورنہ اسلام میں عورتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ احکامات الہیہ کے جتنے پابند مرد ہیں اتنی ہی پابند عورتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی، ابھی عام نہیں کیا، سری دعوت 3 سال تک آپ نے جب خاموش دعوت دی اسلام کی، اس میں اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی تھی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہلے مسلمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں جہاں پہلے مسلمان ہیں، وہیں عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے عورت کو پیچھے نہیں رکھا، اور اسلام کی خدمت کے لیے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دی، وہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین اسلام کے سلسلے میں اولین ادوار میں پہلے دن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا کردار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما تھے، اس سے بہت پہلے آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے۔ ہم سب جانتے ہیں نبوت سے پہلے حق کی تلاش میں مکے سے 3 میل کے فاصلے پر جو غار حرا ہے، وہاں جا کر آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے۔ ایک دن وہ آیا جس دن جبرائیل امین علیہ السلام نے نبوت کی خوشخبری لا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرأ بسم ربک کا پیغام سنایا۔ عجیب واقعہ تھا، پہلا واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور ظاہر بات ہے فطری طور پر پریشانی کی بات ہے ہی۔ اس پریشانی کے عالم میں جس پریشانی سے غار سے نکلے اور غار اور مکے کے درمیان کا جو فاصلہ طے کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پریشانی کے عالم میں گھر میں جب داخل ہوئے پریشان تھے۔ آپ علیہ السلام کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، گھر پہنچتے ہی کچھ نہیں کہا مجھ سے کچھ مت پوچھو، کپڑا اڑا دو، زملونی، کپڑا اڑا دو مجھے، میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ سکون چاہیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، یہ وہ خاتون اسلام ہیں جنہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑی دانشمندی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، سنا، پہلے آرام کروایا، بعد میں پورا قصہ سنا، تسلی دی، اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، کہا اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کے لیے انہوں نے کتنا ساتھ دیا، اپنا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے اجازت دی کہ آپ اسلام کے لیے اس میں جتنا چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ ابتدائے اسلام ہی سے اسلام نے عورت کا لحاظ رکھا، اس کی خدمات کو سراہا، اس کی خدمات کو قبول کیا، عورت کو اہمیت دی، اور مسلمانوں کو ہدایت دی کہ جہاں مردوں کے لیے تعلیم ایک عام تعلیم ہوتی ہے، دینی تعلیم جس کا سیکھنا ضروری ہے، اسے پابندی کے ساتھ مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی سکھانے کی تاکید فرمائی۔ گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے عورتوں کو سیکھنے کے مواقع فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں مختلف ایسی آیتیں ہیں جس میں عورتوں کو اہمیت دی گئی۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ایک مستقل سورت سورہ نساء ہے، عورتوں کے نام پر سورت رکھی گئی، اور اس بات کی اہمیت کو وضاحت کی گئی کہ عورت کا بھی اسلام میں مقام اور مرتبہ ہے، اور جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مواقع دیے، اللہ کا شکر ہے حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، انہوں نے بھی اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے میں اپنا شوق دکھایا، اپنا ذوق دکھایا، اپنی خواہشوں کا اظہار کیا۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کسی خاص دینی نصیحت کا اہتمام فرماتے
عورتوں کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، اور عورتیں بھی بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اسلام کی تعلیمات سیکھتی تھیں، اور کہیں ان کو یہ نظر آتا، یہ سمجھ میں آتا کہ ہمیں مواقع کم مل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ سیکھنے کی اجازت چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں جمع ہوئی، انہوں نے کہا کہ مرد جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اتنا ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کیا شکل ہو سکتی ہے؟ سب نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ گئی، سب نے جا کر فرمایا یا رسول اللہ، ہم سے تو مرد سیکھنے کے سلسلے میں ہم سے تو آگے ہیں، ان کو بار بار مواقع ملتے ہیں، آپ کے پاس جب چاہے پہنچتے ہیں، جب چاہے دینی مجلسیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جب چاہے وہ سیکھ لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں، ہم سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں، ہمارے لیے بھی موقع فراہم فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دن مقرر کر لو، ہفتے میں ایک دن کسی ایک گھر میں جمع ہو جاؤ، اور اس دن میں اس گھر میں پہنچوں گا، دین کی باتیں بتاؤں گا، اور ساتھ میں تمہارے جو مشکلات ہیں مجھ سے پوچھو، براہ راست میں جواب دوں۔ ایک طرف عورتوں کا شوق، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جس میں ان کو سکھانے کا موقع نہ ملا۔ آپ نے سکھایا، عورتوں نے سیکھا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی اس دور میں، کچھ عورتوں نے آ کر، خاص طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مردوں کے نام پر یا مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے بہت ساری آیتیں نازل ہوتی ہیں، مگر عورتوں کے سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یوں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، گناہوں سے بچ کر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، گناہوں سے بچ کر شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ایک ایک خصوصیت بیان کی نیکیوں کی، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب مرد اور یہ سب عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم مقرر کر رکھا۔ یعنی جہاں مردوں کو خوشخبری سنائی، کہا کہ یہی اعمال عورتیں بھی کریں گی، ان کے لیے بھی اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ یعنی اسلام میں عورتوں کے تعلیم کا بھی انتظام کیا، ان کا لحاظ بھی رکھا، ان کی خدمات کو بھی سراہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مواقع بھی فراہم فرمائے سیکھنے کے لیے۔ اس زمانے میں خاص موقعوں پر جب مرد جمع ہوتے، عورتوں کو بھی جمع کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے، مردوں کے لیے جہاں انتظام ہوتا عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو مخاطب کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں بات آتی، شاید عورتوں تک ہماری بات نہیں پہنچی ہے، آواز نہیں پہنچی ہے۔ مردوں کو بیان کرنے کے بعد عورتوں کے پاس پہنچتے اور وہاں ان کو جو کہنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے۔ شوہروں سے کہتے، اگر آپ علیہ السلام کے دور میں عورتیں مسجد کو تشریف لاتی تھیں، باجماعت نماز میں شریک ہوتی تھی، شوہروں سے کہا کہ آپ عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکیے، ان کو سیکھنے کا موقع عنایت کیجیے۔ بعض احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے عورتیں نوافل ادا کرنے کے لیے بھی مسجد آیا کرتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہم سب کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ خواتین کو دین اسلام کا پابند بنایا جائے،
دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے. بچی ہے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے حساب سے اس کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ اسلامی گھرانے کے لیے عورت کی تعلیم، عورت کی صحیح تربیت اور دین اسلام کے لیے اس کی خدمت بے انتہا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا، ان کی تربیت کا انتظام کیا گیا. بہت ہی قلیل عرصے میں، بہت ہی مختصر سے عرصے میں یہ دیکھا گیا کہ مردوں کے دوش بدوش خواتین اسلام بھی دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ علیہ السلام کوئی حکم دیتے، عورتیں مردوں کے دوش بدوش نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. کبھی آپ دین اسلام کی خدمت کے لیے صدقہ اور خیرات کے فضائل بیان کرتے، یا کبھی آپ دین اسلام کی ترقی کے لیے مال جمع کرنے یا پیسہ جمع کرنے یا اس اسلام کو تقویت دینے کے لیے کسی خدمت کے سلسلے میں ابھارتے، تو جہاں مرد حضرات، ہم نے بار بار سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدھا مال لے کر تشریف لا لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کو جھاڑو دے دی. یہ مردوں کے کارنامے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے اعلان فرماتے، خواتین بھی اسی وقت برابر شریک ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے جب آپ صدقے پر ابھارتے تھے، عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر ڈال دیتی تھی. حضرت بلال سے کہتی لے جاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو. مشکل کام ہے یہ. عورت کو زیور سے بڑی محبت ہوتی ہے اور اسے جمع رکھنے میں اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. عورت زیور سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور خصوصاً اس دور میں جب غربت کا زمانہ تھا، افلاس کا زمانہ تھا، سہولیات کم تھیں. ایسے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے پر ابھارتے، حدیث میں آتا عورتیں اپنے کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں نکال کر اسی وقت دے دیتی. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صدقہ اور خیرات کے سلسلے میں ابھارا. عورتیں بڑی متاثر ہوئیں، سب کے دل میں خیال پیدا ہوا ہم بھی دین اسلام کے لیے خدمت کریں. اسی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. ان کے پاس کچھ نقد، کچھ پیسے تھے. خیال ہوا کہ صدقہ اور خیرات کی جب فضیلت ہے کہ کسی غریب یا کسی ضرورت مند کو دیا جائے تو اس کے فضائل و برکات ہیں. ان کے دل میں خیال آیا میں بھی اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کروں. سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے دیکھیے. جس وقت سنا اسی وقت دل میں ارادہ کر لیا. گھر پہنچی، انہوں نے اپنے مال کو صدقہ نکالنے کا سوچا اور پھر کسے دیں. جب یہ خیال آیا، اطراف میں نظر دوڑائی تو ان کے دل میں خیال آیا میری نظر میں سب سے کمزور یا جو مال کے لیے ضرورت مند ہے وہ خود میرا شوہر ہے، جس کی سہولیات کم ہیں، جس کے پاس خود اس کا اپنا مال نہیں ہے، اس کے اپنے خرچ کے لیے اس کے لیے ضروریات ہیں. اللہ نے مجھے دیا ہے مگر ان کو نہیں دیا ہے. دل میں خیال آیا اپنا یہ مال ان کو دے دوں، وہ خرچ کریں، وہ حاکم بن کر زندگی گزاریں. چنانچہ دل میں جب خیال آیا، ایک طرف یہ بھی خیال آیا میں اپنے شوہر کو دوں یا نہ دوں. اگر میں دوں اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں وہ برا مان لے، پتہ نہیں وہ لے یا نہ لے، پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہہ دیں. اس لیے دل میں خیال آیا چلو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. اگر اجازت مل گئی تو سب سے بہترین ذریعہ تو یہ ہے، ان کی ضروریات پوری ہوں گی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئی.
اس سے پہلے اپنے شوہر سے مشورہ پوچھا. کہا کہ آج میں نے صدقے کے سلسلے میں باتیں سنی ہیں, میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں صدقہ کروں, میں اپنا مال راہ خدا میں خرچ کروں جس سے مجھے ثواب ملے. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مال میں آپ کو دوں. کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ کا مال لے کر صدقے کے طور پر میں خرچ کروں؟ آپ پوچھ کر آئیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑے غور سے سنا, پھر اس کے بعد کہا مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ سوال جا کر اپنے رسول سے جا کر کروں. کیا ہی بہتر ہوگا کہ مال تمہارا ہے, کیا ہی بہتر ہے کہ مال کے سلسلے میں تم ہی پوچھو, وہ جو جواب دیں گے مناسب ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تشریف لے گئی. دروازے پر پہنچی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے, خادم رسول تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جب ان کے مکان پر پہنچی تو ان سے پہلے ایک اور عورت وہاں کھڑی ہوئی, ایک اور عورت ہے. ان سے پوچھا تم کیوں آئی ہو؟ کہا کہ میں بھی اسی لیے آئی ہوں کہ میرے پاس بھی پیسے ہیں, میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ مال اپنے شوہر کو دوں. میں یہ پوچھنے آئی ہوں کیا میں اپنا مال اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ دونوں کی ایک ہی حاجت تھی, دونوں کا ایک ہی سوال تھا, دونوں کی ایک ہی ضرورت تھی. دونوں نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ آپ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں, ہمارا مسئلہ جو ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو اپنا مال دینا چاہتی ہیں. حضرت بلال حبشی اندر جانے سے پہلے ان دونوں عورتوں نے کہا ایک درخواست ہے, صرف مسئلہ پوچھنا, ایک درخواست ہے, صرف مسئلہ پوچھنا, مگر یہ نہ بتانا کہ کون عورتیں آئی ہیں. کیوں؟ ان عورتوں کے ذہن میں بات تھی کہ اگر ہم اپنے شوہروں کا نام ظاہر کریں تو شاید ان کو برا لگے. اپنے شوہر کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنے نام کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا. گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال حبشی تشریف لے گئے, جا کر مسئلہ پوچھا. دو خواتین آئی ہوئی ہیں, دونوں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ صدقے کے فضائل کو سن کر اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب سے کمزور شخص کو دینا چاہتی ہے اور ان کی نظروں میں ان کے شوہر کمزور ہیں, ان کو دینا چاہتی ہیں. آپ کی کیا فائدہ, آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ کون عورتیں آئی ہیں. ششوپنج میں مبتلا, ظاہر بات ہے عورتوں نے کہا نام نہ بتلائیں, اور پوچھنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, نہ بتائیں تو بے ادبی ہوگی, بتائیں تو ان کے ساتھ, مگر بتانا ضروری تھا. حضرت بلال حبشی نے کہا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی. آپ علیہ السلام نے پوچھا کون سی زینب؟ مدینے میں تو بہت ساری زینب ہیں, کون سی زینب ہے؟ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب اور اس کے ساتھ ایک اور عورت کھڑی ہوئی ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا ان کو خوشخبری سناؤ کہ اگر وہ اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہیں تو دیں, اس لیے کہ اس شوہر کو دینے میں ان کو 2 اجر ملیں گے, ایک اجر صدقہ اور خیرات کا ملے گا اور ایک اجر صلہ رحمی کا ملے گا کہ انہوں نے رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا. حدیث پاک میں جہاں دین اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں خواتین کا کردار نظر آتا ہے, وہیں ان کا شوق, ان کی دینی تعلیم میں مضبوطی, عمل کرنے کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے. دین کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں صحیح قدم اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ صرف مال ہی کے سلسلے میں نہیں ہے, تعلیم کے میدان میں دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا سیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف روایات نقل کی, بعد کے دور میں مستقل درس دیا کرتی تھی, اور آپ کے بعد
کتنی شاگردہ تیار ہوئی، کتنی عورتوں نے دین کی تعلیم کی راہ میں خدمتیں انجام دی. بڑے بڑے تابعیہ ایسی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے انہوں نے تعلیم کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا. حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے سلسلے میں آیا ہے انہوں نے قرآن بہت یاد کیا، حافظہ تھی وہ قرآن کی. ان کے دل میں خیال آیا میں نے جتنا قرآن سیکھا ہے اس قرآن کو امت کی دوسری بچیوں میں منتقل کر، یا عورتوں کو دین اسلام کی تعلیم دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں عورتوں کو باجماعت 5 وقتہ نماز پڑھاؤں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں عورتوں کو جمع کر کے باجماعت نماز کا پابند بناؤں؟ آپ علیہ السلام نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اگر اپنے گھر میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز تم پڑھا سکتی ہو اور پڑھ سکتی ہیں پڑھاؤ. آپ علیہ السلام نے ایک بوڑھے صحابی کو حکم دیا کہ ان کے گھر جا کر 5 وقت نماز کے لیے اذان دے کر وہ آتے تھے اور عورتیں کھڑے ہو کر نماز 5 وقت کی ادا کرتی تھیں اور حضرت ام ورقہ ان کو نماز پڑھاتی تھی. دین کا یہ ماحول ایک ایک گھر میں پنپتا تھا، ایک ایک گھر میں پلتا تھا، نور کی روشنی وہاں سے پھیلتی تھی. یہی بچیاں جو انہی گھروں میں پلتی تھی، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو اور ان خواتین کو دیکھ کر دین اسلام ان میں جاگتا تھا. کتنی صحابیات ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں ہم نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سن کر بہت ساری صورتیں یاد کی. جمعہ کے دن خطبے میں سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے. کتنی صحابیات ہیں جو یہ کہتی ہیں مجھے سورہ قاف صرف رسول اللہ سے بار بار سننے کے بعد یاد ہے، الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. مشکل مواقع پر خواتین اسلام نے اسلام کی مدد کی ہے. بہت سارے یقیناً عورتیں مردوں سے درجے میں کم ہیں، ان کی رائے ثانوی حیثیت یقیناً ہے، مگر ہر معاملے میں نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام یہ تعلیم دیتا اور عورتوں سے رائے نہ لی جائے، ان کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے، ان کی بات لی جائے. اسلام کی ترقی کے لیے کوئی فائدہ مند باتیں اگر وہ کرتی ہیں لی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل ادوار میں سے ایک دور وہ بھی تھا جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی. جانتے ہیں صلح حدیبیہ ایک مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. یعنی آپ علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر گئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کو جانے کے بعد سے آپ کا بار بار یہی خیال تھا کہ مکہ پہنچا جائے، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم دوبارہ آپ کو لوٹائیں گے. اس دن سے آپ انتظار میں تھے. ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے پر تشریف لے گئے ہیں، اپنے بال کٹوا رہے ہیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. بال کٹوائے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر مکے کی راہ چلے، صحابہ کو ساتھ لیا، مگر مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کفار نے آپ کو روک لیا. کیا آپ اب مکہ نہیں آ سکتے؟ لمبا واقعہ ہے. اس قدر روکا کہ کوشش کے باوجود آپ مکہ نہیں جا سکے. شرائط ہوئی، صلح ہوئی، صلح بہت سارے شرائط پر ہوئی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. پھر مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کے مقام ہی سے واپس جانے کا فیصلہ کیا. صحابہ بڑے جذبے میں تھے، سب کو مکہ دیکھنے کا شوق تھا، سب کو زیارت حرم کا شوق بڑھا ہوا تھا. جب آپ علیہ السلام نے صلح فرما لی، واپس جانے کا ارادہ کیا، تو اس موقع پر صحابہ کرام حیرت زدہ رہ گئے. یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کریں تو کیا کریں.
परेशान थे। वो जो शौक, वो जो जज्बा और अमल करने की जो ख्वाहिश थी वो अब मान पड़ गई थी, यानी अब नहीं जाएंगे, बाद में फिर कभी। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अपने बाल मुंडवा लें, जानवरों को ज़बह कर दें, अब वापस चले। सहाबा किराम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने तवक्कुफ किया, फौरन सर नहीं मुड़ा सके, फौरन अपने जानवरों को ज़बह नहीं किया। इसलिए नहीं कि नाराज हो गए थे, इसलिए नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेंगे, बल्कि वो परेशान हो गए थे। जो शौक उनका था, उनको गुमान नहीं था कि आप वैसे ही वापस आएंगे, इसलिए तरद्दुद में थे। उस मौके पर आप अलैहिस्सलाम की हालत अहादीस में बयान की जाती है। आप परेशान थे, जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपने यूं कहा हो और सहाबा ने न माना हो। खुद सुलह हुदैबिया में, हुदैबिया के मकाम पर इताअत और फर्माबरदारी के ऐसे ऐसे मनाजिर सहल बिन अमर ने देखे, अपने कौम में जाकर कहा ये कौम तरक्की किए बगैर नहीं रह सकती। उसी मकाम पर देखा था सहल बिन अमर ने कि आपके वुजू का पानी जमीन पर भी नहीं गिरता था, सहाबा लपक कर उसे ले लेते थे। ये थी इताअत, ये फर्माबरदारी थी। रुके इसलिए थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। आपने हुक्म दे दिया, अपने खीमे टेंट में चले गए। वापस आकर देखा सहाबा ऐसे ही, फिर अंदर चले गए। फिर वापस आकर देखा अभी किसी ने न सर मुंडाया है, अभी किसी ने न जानवर ज़बह किया है। बाहर आते अंदर जाते, बाहर आते अंदर जाते। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है, परेशान है? कहा कि देख नहीं रही हो, मैंने बार बार इनको कहा है, ये मान ही नहीं रहे। कहा क्या करूं? हजरत उम्मे सलमा ने उस मौके पर कहा या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बाहर जाए, लोगों को जमा करें, उनके सामने आप सर मुंडवाएं, उनके सामने आप ज़बह करें। अल्लाहु अकबर। आप पहुंचे, आपने सबके सामने सर मुंडाया। हदीस में आता है जैसे ही आपने अपने सर पर उस तरह फेरा, लोग अपने बालों को मुंडाने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने लगे, अपने जानवरों को ज़बह करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने लगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे। पहले मैं करूंगा, पहले मैं से अपना सर मुंडवाऊंगा। यानी इस वाक़ये से जहां सहाबा किराम की इताअत और फर्माबरदारी मालूम होती है, वहीं बहुत बड़ा पता ये चलता है कि इस्लाम की खिदमत में औरतों ने भी बहुत अहम रोल अदा किया। मुनासिब मौके पर ये मशवरा उनके जहन में आया कैसे? इनको इतना बोलने की इजाज़त मिली कैसे? इस्लाम ने उन खवातीन को इस हद तक आज़ादी दी थी कि अगर ज़रूरत पड़े वो मदद करे, ज़रूरत पड़े तालीम हासिल करे, तालीम दिलवाए, ज़रूरत पड़े मशवरा दे, ज़रूरत पड़े मैदान में निकल पड़े, ज़रूरत पड़े दीन इस्लाम की रिवायात नकल कर सके। उन्होंने जिम्मेदारी समझ कर उसे अदा किया। सहाबियात ने दीन इस्लाम के लिए तालीम के मैदान में हों, तरक्की के मैदान में हों, घरेलू मामलात में हों, मुआशी मसाइल हों, मुआशरती मसाइल हों, अखलाक और किरदार को संभालने की बात हो, सहाबियात ने अपने अपने मैदान में इस्लाम की खिदमत की। तब चलकर इस्लाम को फ़ायदा हुआ, घरों से रोशनी फैली, एक एक औरत भी इस्लामी तालीमात से लैस थी। नतीजा ये निकला, चाहे इल्हाद आए, चाहे कुफ्र आए, चाहे इनाद और दुश्मनी आए, चाहे जहरीली हवाएं चले, चाहे इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की, मगर हर घर में इस्लाम मजबूत था। मगर जैसे जैसे हमारी तवज्जुहात हटती गई, औरत की तालीम का तो ख्याल रखा गया, मगर दीनी माहौल से जब उसे दूर किया गया, दीनी तालीमात से आरास्ता करने के बजाय आज़ादी के नाम पर,
تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر جب اس کا راستہ الگ کر دیا گیا تو ان کے سینوں سے اسلام نکلتا چلا گیا، اسلام کی روح نکلتی چلی گئی، اسلام کی جو صحیح تربیت ہونی چاہیے وہ نکلتی چلی گئی۔ عورتوں نے ممکن ہے تہذیب کے نام پر ترقی تو کر لی ہوگی، ممکن ہے تعلیم کے نام پر ڈگریاں تو حاصل کر لی ہوں گی، ممکن ہے تعلیم کے نام پر بڑی بڑی تنخواہوں پر جمع تو ہو گئی ہوں گی، مگر ان کے دل سے اسلام نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر بستی، ہر شہر، ہر گلی، ہر چھوٹے بڑے گاؤں سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں جگہ سے عورت بھاگ گئی، لڑکی بھاگ گئی، نہ صرف بھاگی بلکہ غیر مسلم مرد کے ساتھ بھاگی، نہ صرف بھاگی ہے، نہ صرف غیر مسلم کے ساتھ گئی ہے، سننے میں آتا ہے مندر میں جا کر اس نے شادی بھی کر لی ہے، اسلام کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے، کلمہ کو اس نے الوداع کہہ دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی۔ ہم جیسے ہی واقعہ سنتے ہیں اس لڑکی کو گالیاں دیتے ہیں، یقیناً وہ حقدار ہے اس بات کی کہ اسے دھتکارا جائے، مگر اس سے زیادہ ہمیں اپنے آپ سے سوچنے کی ضرورت ہے یہ ماحول پیدا ہوا کیوں، ایسی نوبت آئی کیوں، ہمارا گھر کے رشتے اس قدر کمزور کیسے پڑ گئے؟ بھائی بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے، ماں بھی وہی ہے، اس کا نام بھی مسلمان ہے، اس کا نام بھی مسلمان کا ہے، اس کا بھی ہے، یہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی شریک ہو رہے ہیں سب دینی کاموں میں، مگر اس کے اندر ایک غیر آدمی کو آ کر اس لڑکی کو اٹھا کر لے جانے اور ہمت سے اسے اپنے باہر قدم نکالنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ ان پہروں کو اس نے پار اس لیے کیا کہ دل پر جو ایمان کا پہرا ہونا چاہیے تھا وہ تو نکل گیا۔ اگر ہم نے اس کے اسلام کو مضبوط کر دیا تو پھر ہم ان کے ساتھ رہیں نہ رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے سامنے مریم علیہ السلام کی مثال ہے، قرآن نے قصے ایسے ہی نہیں سنائے ہیں۔ آپ دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، یاد کرو مریم علیہ السلام کے قصے کو، یہ قصہ ایسے ہی نہیں سنایا جا رہا۔ آپ دیکھیے قرآن نے نقشہ کھینچا، عورت ہے، تنہا ہے، اس کے والدین نے اسے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، زکریا علیہ السلام اس کی کفالت کر رہے ہیں، یہ معبد خانے میں ہے، ان کی ایک جگہ ہے جہاں وہ عبادت کرتی ہیں، ان کی ایک جگہ ہے جہاں وہ رہتی ہیں، اور سب کو معلوم ہے وہ تنہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی تنہائی میں وہ عبادت کر رہی ہیں۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا، وہ تنہا عبادت کر رہی ہیں ایسے مقام پر جہاں کوئی نہیں ہے، وہاں ایک نوجوان ہی نہیں، خوبصورت نوجوان تنہائی کے عالم میں عبادت کے موقع پر وہاں پہنچتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہ نوجوان ہے، یہ خوبصورت ہے، وہ عورت تنہا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، جیسے ہی یہ داخل ہوتے ہیں پہلا ریاکشن، پہلا رد عمل، پہلی بات جو پہلی نگاہ میں اس عورت کا جو ریاکشن آیا، جو مریم علیہ السلام ہے، ان کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت، دیکھا ایک نوجوان ہے، نوجوان ایک ہے، تنہا ہے، اور وہ بھی خوبصورت ہے، جیسے ہی دیکھا پہلا جملہ جو نکلا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، خبردار مجھے تنہا مت سمجھو، خبردار مجھے تنہا مت سمجھو، اگر تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے اللہ سے ڈرو۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟
آسان نہیں ہے جملہ. یہ جو جملہ ہے وہ پچھلی تربیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ جو جملہ ہے وہ اس گناہ کے گھناؤنے پن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ جو جملہ ہے وہ بتلا رہا ہے میں تنہا ضرور ہوں مگر میرے دل میں ایمان ہے. میں تنہا ضرور ہوں مگر میرا اللہ میرے ساتھ. میں تنہا ضرور ہوں مگر یاد رکھو یہ جو گھناؤنا پن ہے وہ میرے دل میں آ نہیں سکتا. یہ مت سمجھو میرا سرپرست کوئی نہیں. یہ مت سمجھو میں یہاں اکیلی ہوں. مجھے کسی چیز کی خواہش. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بات کا قصہ، وہ جو نوجوان آیا تھا اس نے یہ کہہ دیا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، میں فرشتہ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں یہ قصہ الگ ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام کا جو ریاکشن تھا، رد عمل تھا، وہ بتلا رہا ہے کہ ایک عورت اگر چاہے کتنے بھی مرد ایسے آ جائیں جو اسے بہلائے پھسلائے، ماننا نہیں ہے. کب ہوگا؟ تبھی ہوگا جب ایمان مضبوط ہو. ہم اپنے بچیوں کی اس قدر تربیت کریں. ہماری بچی، ہماری چوکٹ لانگتی کیسے ہے؟ ہماری بچی 20 سال 25 سال ہم اپنے گھر میں رکھیں، ایک غیر کے لیے ہم سب اجنبی بن جائیں. اس کے لیے جس اسلام کی گود میں وہ پلی بڑی ہے وہ اسلام اس کے لیے اجنبی بن جائے. کیوں؟ یہ تبھی ہوگا جب ہماری تربیت کمزور ہوگی. کڑوا سچ ہے، اس گھونٹ کو پینا پڑے گا. ہم نے اپنے بچیوں کی ویسی تربیت نہیں کی جیسی تربیت کرنی چاہیے. اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پھر آئندہ اس سے ماحول بگڑے گا. اور خدا کے لیے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری خود والدین لیں. ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں. کیا آپ نے اس کی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس کے علاوہ اگر آگے پڑھ کر کہوں گستاخی معافی کے ساتھ، ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ہم علماء ذمہ دار ہیں. ہم نے ان کے لیے کوئی منصوبہ بند طریقہ اختیار ہی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری مصروفیات کے باوجود ہفتے میں ایک دن عورتوں کو جمع کرتے تھے. میں اپنے بارے میں کہوں تو کیا میں نے اس سلسلے میں غور کیا؟ ہم علماء کی ذمہ داری، ہمارے ائمہ کی ذمہ داری، ان کے ساتھ ساتھ شہر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری. خواتین کے لیے ان کو مساجد سے جوڑیں، ان کو جلسے جلوس میں جوڑیں، پابندیاں حدود کے ساتھ، ان کے پردے کے انتظام کے ساتھ بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریں، خواتین کے لیے انتظام کریں، ان کو بتائیں، موجودہ دور کی نزاکتیں بتلائیں، ان کو گھر کی حد تک یا پھر آزادی کے نام پر تعلیم کی حد تک نہ چھوڑیں، تربیت کا ماحول بنائیں. نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے، شہر کے مختلف تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی ملی ذمہ داری ہے. ہم اسے محسوس کریں، ورنہ اخبارات کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں کس گلی سے، کس گھر سے، کس شہر سے کس کی بچی اٹھا لی گئی یا اٹھ کر چلی گئی یا ان کے ساتھ بھاگ گئی. ہر دن آپ دیکھیں گے کہ ایک بچی ان کے ساتھ جا رہی، فلاں کے ساتھ جا رہی، فلاں کے ساتھ جا رہی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ منصوبہ بنا کر ایسے کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ لڑکی برابر نہیں تھی. ہم دوسروں پر دوش ڈالنے کے بجائے اپنی ذمہ داری قبول کریں. یہ میری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے. ہم غلطی کو محسوس کر کے اس سلسلے میں شعوری کوشش کریں تاکہ یہ جو بگڑا ہوا ماحول ہے یہ مزید بگڑنے سے بچ جائے. یہ جو فضا قائم ہوئی ہے یہ مزید خراب ہونے سے بچ جائے. اللہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو
سے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہر گھر میں اسلام کی روشنی کو محفوظ کرے اور اسے عام کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق